الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اولاد اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت کہ اس نعمت کا سوال انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام اللہ تعالیٰ سے کیا کرتے تھے۔ چنانچہ جناب ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں ربی ہب لی من الصالحین، یا اللہ مجھے نیک اولاد عنایت فرما۔ اور ایسے ہی جناب زکریا علیہ السلام اللہ رب العزت سے درخواست کرتے ہوئے نظر آتے ہیں ربی ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اے اللہ مجھے اپنی طرف سے پاکیزہ اولاد عنایت فرما۔ جتنی بڑی نعمت ہو اتنی بڑی ذمہ داری اور مسئولیت ہوا کرتی ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ اولاد دی، اب ہم سب پہ واجب ہے کہ ہم اس اولاد کو اللہ رب العزت کی تعلیمات کے مطابق تربیت دیں اور انہیں زمانے کے فتنوں سے محفوظ رکھنے کی کوشش کریں۔ اور اس زمانے میں فتنے بہت زیادہ ہیں، کہیں لادینیت کا فتنہ، الحاد کا فتنہ، شرک کا فتنہ، بدعات کا فتنہ، بے حیائی کا فتنہ، طرح طرح کے فتنے ہیں جن سے ہم نے اپنی اولاد کو محفوظ رکھنا ہے۔ ان فتنوں میں سے ایک فتنہ یہ ہے کہ ہمارے گھروں میں بہت سے ایسے احباب، رشتہ دار اور پڑوسی آتے ہیں جن کے بارے میں بعد میں پتہ چلتا ہے کہ وہ ہماری اولاد ان کی معصومیت سے غلط فائدہ اٹھاتے رہے، ان کے ساتھ جنسی تعلقات قائم کرتے رہے، انہیں اپنی جنسی خواہشات کا نشانہ بناتے رہے۔ لیکن ہمارے بچے چونکہ معصوم ہوتے ہیں، چھوٹی عمر کے ہوتے ہیں، ان کے پریشر میں آ جاتے ہیں اور وہ ہمیں ان کے بارے میں آگاہ نہیں کرتے، خبردار نہیں کرتے۔ بڑے ہو کر وہ بتاتے ہیں کہ فلاں رشتہ دار گھر میں آتا رہا اور ہم سے ناجائز تعلقات قائم کرتا رہا، فلاں پڑوسی گھر میں آتا رہا اور اس نے ہمیں اپنی جنسی ہوس کا نشانہ بنایا، فلاں ابو کا رشتہ دار یا ابو کا دوست گھر میں آتا رہا اور وہ اس وقت جب کہ ابو گھر میں نہیں ہوتے تھے ہم سے ناجائز تعلقات قائم کرتا تھا۔ چند دن پہلے ایک خاتون کہیں پہ انٹرویو دیتے ہوئے بتا رہی تھی کہ جس مرض سے ان کی والدہ نے دوسرا نکاح کیا وہ 4 سال تک اس خاتون سے، جبکہ یہ 8 سال کی تھی، اپنی جنسی خواہشات کا انہیں نشانہ بناتا رہا۔ اور ایسے ہی دیگر کئی احباب، کئی ایسے امور مجھے بتاتے ہیں بطور عالم دین، جن امور سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے گھروں میں بہت سے ایسے واقعات ہو جاتے ہیں جن کے بارے میں ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ہمارے بچے چھوٹے ہونے کی وجہ سے، کسی دھمکی کی وجہ سے، کسی خوف کی وجہ سے ہمیں یہ نہیں بتاتے کہ فلاں رشتہ دار ہم سے ناجائز تعلقات قائم کرتا ہے یا فلاں پڑوسی ہم سے ناجائز تعلقات قائم کرتا ہے یا ابو کا فلاں دوست ہم سے ناجائز تعلقات قائم کرتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے ان رشتہ داروں پہ نگاہ رکھیں، گھر میں آنے والے ان پڑوسیوں اور ان دوستوں پہ نگاہ رکھیں، اور اس معاملے میں کسی قسم کی شرم کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایسے ہی فتنوں سے بچوں کو بچانے کے لیے فرماتے ہیں کہ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ۔ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے کہ جب تمہارے بچے 10 سال کے ہو جائیں، نماز نہ پڑھیں تو ان کی پٹائی کرو اور ان کے بستر الگ کر دو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب 2 سگے بھائی 10 سال کے ہو جائیں تو ان کو ایک بستر میں، ایک رضائی میں، ایک کمبل میں، ایک چادر میں لیٹنے کی اجازت نہیں ہے۔ بہن بھائی کو ایک چادر میں، ایک کمبل میں، ایک رضائی میں لیٹنے کی اجازت نہیں ہے۔ جب شریعت بہن بھائیوں کے معاملے میں اتنی احتیاط کر رہی ہے تو گھر میں آنے والے دیگر مردوں کے معاملے میں بھی اتنی احتیاط کی ضرورت ہے۔ مجھے یاد آیا ایک اور خاتون کہہ رہی تھی کہ ہمارا ڈرائیور چھوٹی عمر میں مجھ سے ناجائز تعلقات قائم کرتا رہا
اور میں خوف کی وجہ سے، شرم کی وجہ سے اپنے والدین کو اس فتنے سے، اس پریشانی سے آگاہ نہ کر سکی۔ کئی بھائی یہ سوال کرتے ہیں کہ ہم بڑے ہو چکے ہیں، ہمارا کوئی رشتہ دار بچپن میں ہمیں تنگ کرتا رہا، ہم سے ناجائز تعلقات قائم کرتا رہا، اب بھی وہ ہمارے گھر میں آتا ہے، والدین چونکہ اس کی حقیقت کے بارے میں نہیں جانتے، ہم جانتے ہیں، اب وہ جب گھر میں آتا ہے تو ہمیں اس کے اوپر غصہ آتا ہے، کیا ہم اسے گھر میں آنے سے روک سکتے ہیں؟ تو گزارش یہ ہے کہ کوئی بھی ایسا رشتہ دار جس نے آپ سے معافی نہیں مانگی اور آپ کی بچپنے سے غلط فائدہ اٹھاتا رہا، اور آپ جانتے ہیں کہ اس کی نگاہوں میں پاکیزگی نہیں ہے، تو آپ کو حق حاصل ہے کہ آپ اسے گھر میں آنے سے روک سکیں، آپ اسے گھر میں آنے سے روک دیں۔ لیکن اگر وہ توبہ کر لے، معافی مانگ لے، سدھر جائے، اور آپ دیکھ رہے ہوں کہ اب اس کے حالات اچھے ہیں، تب اگر اسے نظر انداز کر دیا جائے تو امید ہے کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا شر اب بھی موجود ہے اور اب آپ کے بچے شاید اس سے محفوظ نہ ہوں، تو پھر آپ کو حق حاصل ہے کہ اپنی آئندہ نسل کو، اپنے بچوں کو، اپنے بہن بھائیوں کو ایسے بھیڑیے سے بچانے کی کوشش کریں، ایسے درندے سے بچانے کی کوشش کریں۔ تو ایسے آدمی کو گھر میں آنے سے روکنے میں انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے، چاہے وہ آپ کا رشتہ دار ہو۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالی ہمارے بچوں کو ہر طرح کے فتنوں سے محفوظ رکھے، الحاد کے فتنے سے، لا دینیت کے فتنے سے، شرک و بدعات کے فتنے سے، اور نشے کے فتنے سے، سگریٹ کے فتنے سے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔